ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ اچھے ہوں گے، آپ سب خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں؟ اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے میری 2 یا 3 ویڈیوز انٹرنیٹ پر، فیس بک پہ، مختلف پلیٹ فارمز پہ جا چکی ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنی آئی تھنک اٹ از 4th ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ I want to share my 4th video with you. Dear students, as I have observed during this journey of teaching English, which spans I think over more than 25 years, again and again I tell you, almost 25 years. In these 25 years, I have tried to go deep inside to see the different, you can say, to see English from different angles and from different aspects. Dear students, مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انگلش میں ہم کچھ پیچھے ہیں۔ اب جب ہم انگلش میں پیچھے ہیں، we are lagging behind. What is our motivation? What is our commitment? جب کوئی چیز مشکل ہو جاتی ہے تو کیا why we repeat the importance of English again and again? Because it is as evident as sun in the sky. یہ اتنی واضح چیز ہے انگلش کی اہمیت، because this is the language of medium. This is the language of connection between people, between nations. Students, انگلش سکھانے کے لیے کوئی شخص اگر انگلش سکھاتا ہے، اگر کوئی شخص ٹیچر ہے انگلش کا، کوچ ہے، گائیڈ ہے، تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ایک ٹیچر، ایک انگلش کا کوچ، انگلش کا گائیڈ صرف ڈگری لینے سے قابل ٹیچر نہیں بن جاتا۔ اس نے بہت بڑی یونیورسٹی سے ڈگری لے لی ہے، پاکستان کی بڑی ڈکشنری سے، بڑی یونیورسٹی سے اس نے ایک بہت اعلیٰ ڈگری لے لی ہے۔ کس چیز کی؟ انگلش کی۔ انگلش میں ڈگری بھی رول ادا کرتی ہے، ڈگری پلیز اٹس رول، اینڈ انسٹیٹیوشن آلسو پلیز اے بگ رول in the grooming and in you can say someone is equipping someone with the knowledge of English and something. But زندگی میں تجربہ بھی ایک چیز ہے، یہ بھی کام کرتا ہے۔ اس 25 سالہ تجربے میں میں نے یہ دیکھا کہ ہم اسٹوڈنٹس کو ایک فکس انگلش پڑھا رہے ہیں، نہ ٹیچر ڈیپ میں جانا چاہتا ہے، بعض ٹیچر نہ ڈیپ میں جانا چاہتے ہیں۔ ابھی اسٹوڈنٹ کو نہیں ہے پتہ کہ وہاں اس کو کیا کیا چیزیں پڑھائی جانی چاہیے۔ یہ اسٹوڈنٹ کی ضرورت کے مطابق، اس کی کمزوریوں کے مطابق پڑھانا چاہیے کہ ایک اسٹوڈنٹ کہاں کہاں ویک ہے اور وہ کہاں کہاں وہ مسٹیکس کر رہا ہے، یہ کسٹمائز انداز میں پڑھانا چاہیے، ایک جیسے کسی شخص کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی گزشتہ 25 برسوں سے ٹیچنگ کرنے کے دوران میں نے یہ دیکھا کہ جو کنسیپٹس آپ کو غلط پڑھائے جا رہے ہیں وہ اسی طریقے سے غلط پڑھائے جا رہے ہیں۔ ہماری غلطیاں کہاں کہاں پر ہیں؟ ایک ہوتی ہے نالج، ایک ہوتا ہے ٹیچنگ ٹرک، ایک ہوتا ہے ٹیچنگ کی ایبیلٹی۔ آپ نے میسج کیسے پاس کرنا ہے۔ ٹیچر جو ہے ایک میسنجر ہے، وہ ایک پیغام پہنچانے والا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک نالج منتقل کرنے والا ہے، ایک بک سے، اپنے مائنڈ سے دوسرے انسان میں۔ اگر تو وہ اچھے طریقے سے اپنی نالج منتقل کرتا ہے تو وہ جو ہے ایک قابل ٹیچر ہے، اور اگر اس کے پاس دنیا بھر کی ڈگریاں ہیں، وہ ٹیچنگ نہیں جانتا تو وہ جو ہے صحیح ٹیچ نہیں کر رہا۔ میں تعمیر ذات کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، اور یہ پلیٹ فارم جو ہے میں نے جوائن کیا ہے۔ آئی ہیو جوائنڈ دس پلیٹ فارم. The director of this academy, Tamir Zat, is Sir Najib Kakad, and this is housed in the building of Tamir No School. This is housed, this is you can say placed. Tamir Zat is here. میرا پیغام اسٹوڈنٹس تک پہنچنے میں کچھ وقت لگے گا۔ اسٹوڈنٹس، آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کو کسی بھی چھت کے نیچے، کسی بھی وائٹ بورڈ کے ساتھ اور ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ جو انگلش پڑھائی جا رہی ہے وہ انگلش ہی ہے۔ بعض اوقات بعض ٹیچرز اپنی سہولت کے لیے کسی چیز کی
مس پلیس تشریح کر دیتے ہیں، انکریکٹ تشریح کر دیتے ہیں۔ میں آج آپ کو 2-3 چیزوں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر ٹینسز، یہ بیسکس ہیں، بیسک تو پارٹس آف اسپیچ ہیں۔ ٹینسز ہے، ووکیبلری کیسے بنانی ہے، سینٹینس اسٹرکچر کیسے کرنا ہے، اور پیراگراف رائٹنگ کیسے کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹ ٹینسز میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، مطلب یہ میں یہ ایزرٹ کیا، میں نے یہ آئی ہیو آبزرو دس، میں نے یہ چیز محسوس کی ہے کہ ٹینسز آپ کو غلط، اکثر اوقات ٹینسز آپ کو غلط پڑھائے جاتے ہیں۔ اس اکیڈمی میں بہت ساری نئی چیزیں آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ، جب آپ کا ہم پہ ٹرسٹ ہو جائے گا، جب آپ ہمیں یو ول گیو از اے ریکگنیشن، یو ول نو ہو وی آر، واٹ آر وی ڈوئنگ۔ ٹینسز، ابھی میں دوبارہ ٹینسز پر آتا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ٹینسز پہ پڑھانے میں غلطیاں کی جا رہی ہیں۔ میں نے کیا کہا اسٹوڈنٹ آپ سے؟ ذرا دہرائیں، سوچیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹینسز میں پڑھانے میں کیا کیا غلطیاں کی جا رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کیا کیا غلطیاں کی جا رہی ہیں، تو جو پڑھانے والا ہے وہ بھی اس کی زیادہ فکر نہیں کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ٹینسز جب آپ کو غلط پڑھائے جاتے ہیں، جب اسٹوڈنٹ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ٹینسز انہیں غلط پڑھائے جا رہے ہیں، جب اسٹوڈنٹ کے ذہن میں خود وہ ایک معصوم بچے کی طرح اپنے ٹیچر پر اعتبار کرتے ہیں، دے ریپوز دیئر ٹرسٹ ان ٹیچر، وہ اپنا ٹرسٹ جو ہے ٹیچر پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ٹیچر جو ہے وہ شپ کا کیپٹن ہے، وہ جیسے چلائے، آپ کو اندازہ شاید ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ آج میں ایکسپلین کروں گا۔ اگر آپ کے ٹینسز غلط ہیں تو آپ کی اس بلڈنگ کی سارا سٹرکچر غلط ہے۔ یہ میں اگین کہتا ہوں کہ ٹینسز میں بہت بڑے بڑے فلاز کیے جا رہے ہیں، بلنڈر، وہ میں اپنی کلاس میں یہاں بتاؤں گا۔ ویورشپ بہت اچھی جا رہی ہے پورے پاکستان میں، پورے کوئٹہ میں۔ میری ایک ویڈیو تو 60 یا 70 ہزار کے قریب پہنچ چکی ہے، یوٹیوب پہ بھی ہے۔ میں ایک تحقیقی طریقے سے کام کرنا چاہتا ہوں، انگلش کو سادہ بنانا چاہتا ہوں اور مسٹیک سے پاک کرنا چاہتا ہوں، ٹو ریموو دا ایررز، ٹو پرج اٹ آف دا ایررز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں یا آپ کو غلط پڑھایا جا رہا ہے، تو اب یہ ٹیچر کی قابلیت پر یا اس کے کیا نام ہے، اس کے سینس آف رسپانسبلٹی پہ آ جاتا ہے کہ وہ آپ کو کتنا ریسرچ کر پڑھائے، کتنا سوچ کر پڑھائے۔ ٹھیک ہے، میں آج آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ابھی آپ کہیں گے کہ سر ہمیں ایگزامپل تو دیں۔ مجھے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے فون آ رہے ہیں آل اوور۔ میرے اسٹوڈنٹ کوئٹہ میں مختلف اکیڈمیوں میں اس وقت پڑھ رہے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، کیونکہ بعض اکیڈمیاں میں نے حالات کی وجہ سے، واقعات کی وجہ سے چھوڑ دی تھی۔ آپ کا مائنڈ سیٹ دوسرا نہیں پڑھ سکتا، وہ لوگ بہت امیجیٹ جلد بازی کے فیصلوں میں ہوتے ہیں۔ آپ کا پروگرام ہوتا ہے بعض اوقات بہت لینتھی، بہت پرولونگ، اینڈ اٹ ٹیکس ٹائم۔ گڈ تھنگز آلویز ٹیک ٹائم۔ آپ جتنے بھی اسٹوڈنٹ اس وقت میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو میرے اس دعوے کو چیک کرنا کہ آپ کو ٹینسز غلط پڑھائے جا رہے ہیں۔ ابھی میں بورڈ پر وہ چیز آپ کو ثابت کروں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان وہ 8-10 سال سے انگلش پڑھا رہا ہے، پڑھانا شروع کر دیتا ہے، یہ مت سمجھے کہ وہ ایک مکمل انگلش کا ایک پرفیکٹ استاد ہو گیا، اینڈ ہی کین ٹیچ یو ان اے ویری پراپر وے، ویری رائٹ وے، ہی نوز دا کمپریہنسو انگلش۔ آپ شہر میں جاتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ڈاکٹر سب کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص کھانسی کا، اس نے MBBS کی ڈگری لے لی ہے، اگر وہ کھانسی کا علاج کرنا بھی نہیں جانتا، وہ آپ کو کی الرجی کی وجوہات بھی نہیں جج کر سکتا، وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ اور کراچی میں بیٹھا، لندن میں بیٹھا، امریکہ میں بیٹھا کوئی ڈاکٹر، وہ بھی ڈاکٹر ہے جو آپ کے کیس کو، آپ کی بیماری کو ڈیپلی اسٹڈی کرتا ہے، تھارولی اسٹڈی کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ایک شخص کہتا ہے میں فٹ بالر ہوں، میں کہاں فٹ بال کھیلتا ہوں؟ میں کسی چھوٹے سے گاؤں میں فٹ بال کھیلتا ہوں، پاکستان کے کسی شہر کے ساتھ کوئی چھوٹا سا گاؤں ہے کچھ فاصلے پر، کسی جگہ پر، تو میں فٹ بالر ہوں۔ اور رونالڈو یہ بھی اپنے نام کے ساتھ یہ بھی فٹ بالر ہے، لامین یامال یہ بھی فٹ بالر ہے۔
ڈگریز میں کہاں کہاں فرق ہے، لیول آف ٹیچنگ میں، لیول آف کمپیٹنسی میں کہاں کہاں فرق ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے اس کو پکڑنا ہے۔ ووکیبلری کی فیلڈ ہماری بہت ویک ہے، ہم بہت سارے الفاظ اپنی سہولت کے لیے لگا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دو ملکوں کے درمیان ٹینشن ختم کرانے کے لیے اقوام متحدہ کوشش کر رہی ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ٹو فنش دا ٹینشن۔ نو، یہاں پر فنش نہیں آئے گا، ٹو ایز دا ٹینشن۔ ہم کہتے ہیں معاشرے سے کرپشن ختم کرنے کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے، تو اسٹوڈنٹ کیا کریں گے؟ ٹو فنش دا کرپشن فرام دا سوسائٹی، دا گورنمنٹ شوڈ ٹیک اسٹیپس۔ یہاں پر کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ایریڈیکیشن آئے گا۔ اچھا، معاشرے سے جرائم پیشہ لوگوں کو ختم کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈنٹ کیا کریں گے؟ یہاں پر بھی فنش کا لفظ لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹو فنش دا کریمنل، نو، ٹو ایلیمینیٹ۔ میری ویڈیو امید ہے ان اسٹوڈنٹس کو اچھی لگے گی، ان کے لیے کارآمد ہوگی، اور وہ میرے میسیج کے ڈیپتھ کو سمجھ سکیں گے، جو واقعی انگلش کی امپورٹنس کو، اس کی اہمیت کو اور اس کی باریکیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ووکیبلری کا ایریا آ جاتا ہے، ٹینسز ہے، ووکیبلری ہے۔ ووکیبلری کس طرح سے بلڈ ہوتی ہے؟ ووکیبلری ایکسٹینسو ریڈنگ سے بلڈ ہوتی ہے یا ایکسٹینسو لسننگ سے بلڈ ہوتی ہے، پھر آپ اس کو جب یوز کرتے ہو تو وہ اسپیکنگ اور رائٹنگ میں آ جاتی ہے۔ دو اسکلز ایسی ہیں انگلش میں جن میں آپ کو کام نہیں کرنا پڑتا۔ ایک ہے ریڈنگ، آپ کی باڈی موو نہیں کر رہی ہوتی ہے، بس آپ صرف بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ ایک ہے ریڈنگ اور ایک ہے لسننگ۔ دو ایسے انگلش کے کیا نام ہے سکلز ہیں، انگلش کے دو جو سکلز ہیں وہ ایسے ہیں جن میں آپ کو خود ایکٹیولی کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، آپ کا ہاتھ بھی ہل رہا ہوتا ہے اور آپ مسلسل پیج بھی چینج کرتے جاتے ہیں، اور جب آپ اسپیک کرتے ہیں، جب آپ لسن کرتے ہیں، کسی کو نہیں ہے معلوم اس کی کیا انگلش ہے، جب آپ اسپیک کرتے ہیں، وین یو گو ٹو اسپیک انگلش، وین یو ہیو ٹو اسپیک انگلش، پیپل نو یور ڈیپتھ، لوگوں کو آپ کی گہرائی کا پتہ چل جاتا ہے۔ میں بیسک انگلش کے کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے آج یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو جو آج میں ریکارڈ کر رہا ہوں کوئٹہ سٹی میں تعمیر ذات اکیڈمی میں، وہ جو ہے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور یہ جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بیسک کنسیپٹس کو پہلے ہم سمجھیں۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک میتھ پڑھ رہا ہے، 5th کا ہے، 7th کا ہے، 8th کا ہے، وہ اگر 2 اور 2 4 نہیں سمجھتا، آپ یہ توقع مت کریں، ڈونٹ ایکسپیکٹ دیٹ ہی ول سالو دا یو کین سے کمپلیکیٹڈ کویسچنز اینڈ پزلز آف میتھمیٹکس۔ وہ ٹریگنومیٹری میں چلا جائے گا، لاگرتھم میں چلا جائے گا، الجبرے کو، اور 2 اور 2 4 نہیں جانتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، میرا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے، آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے۔ اپنی انگلش کو جج کروانے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے ادارے میں جا کر ٹیسٹ دیں انگلش کا، صرف پڑھے نہیں۔ مثال کے طور پر تعمیر ذات ایک اعلان کرتی ہے جو ہم کریں گے کہ اپنی انگلش کی پروفیشنسی کو، اس کی مہارت کو چیک کریں۔ ہم آپ کو 4-5 پیپر کا ایک کویسچن پیپر دے دیتے ہیں، جو 3-4 پیپر جو ہیں وہ اسٹیپل ہوئے، ان میں کہیں فل ان دا بلینکس ہیں، کہیں آپ نے کچھ لکھنا ہے۔ آپ بھی نہیں جانتے، جب ہم کمزور انگلش کی طرف جاتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے، ایک تو آپ بھی نہیں جانتے اور دوسرا کوئی آپ کو بتانا بھی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے؟ میں آتا ہوں ٹینسز کی طرف۔ زمانے 3 ہوتے ہیں، پاسٹ ہو گیا، پریزنٹ ہو گیا، فیوچر ہو گیا، اور انگلش میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ بڑی بڑی اکیڈمیوں میں جا رہے ہیں، آپ کو ٹینسز کا نہیں، کچھ ٹینسز میں بتاؤں گا، کچھ جو میں یہاں کلاس سٹارٹ کروں گا 4 روز بعد، 5 روز بعد، وہ کوئی فکس سلیبس کی کلاس نہیں ہوگی۔ وہاں پر آپ کو ووکیبلری بھی پڑھائی جائے گی، لکھنا بھی بتایا جائے گا، ڈان نیوز پیپر بھی بتائی جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں کتنے عرصے سے ڈان نیوز پیپر آ رہی ہے، لوگوں کو اس کی ٹرمز ہی نہیں پتہ ہے کہ اوپر جو اس کا وہ ایک لوگو سا ہوتا ہے، مونوگرامس ہوتا ہے، جو DAWN لکھا ہوتا ہے، ڈان، اسے اخباری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اسے نیم پلیٹ بھی بولتے ہیں اور اسے بینر بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اور اس میں فرسٹ پیج کیا ہوتا ہے، سیکنڈ پیج کیا ہوتا ہے، لیٹر ٹو دا ایڈیٹوریل پیج کیا ہوتا ہے، لیٹر ٹو دا ایڈیٹرس کیا ہوتا ہے، انٹرنیشنل پیج کیا ہوتا ہے، بیک پیج کیا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس معجزات کا انتظار کرنا چھوڑ دیں. کیا کہا میں نے؟ معجزات کا انتظار کرنا چھوڑ دیں کہ غیب سے کوئی چیز آپ کے ذہن میں آئے گی ایگزام والے دن یا اچانک کہیں سے اور پھر میں پڑھ لوں گا. اینڈ یو آر ریچنگ ٹو دا اینڈ. آپ کی جو اپرچونیٹیز ہیں آپ اس کے اینڈ کی طرف پہنچ رہے ہیں. آپ اوور ایج ہو رہے ہیں، آپ نے اپنے سال بہت ضائع کر دیے ہیں اور آپ کو انگلش کی ڈیپتھ کا بعض جگہوں پر نہیں معلوم ہوتا. میں اس چیز کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے بیسکس کلیئر کریں. کیا کریں؟ اپنے بیسکس کلیئر کریں. آپ کو ٹینس نہیں آتا، آپ کو بیسک چیزیں نہیں آتی، ناؤن پروناؤن نہیں آتا. یہ جو مثال کے طور پر بٹ جو ہے، یہ جو ہے نا ایک پریپوزیشن ہے، ٹھیک ہے. ایک یہ کنجنکشن ہے. بٹ ایک کنجنکشن ہے. یہ جو ہے نا دو سینٹنس کے دو حصوں کو جوڑتا ہے. جیسے اینڈ ایک کنجنکشن ہے، بٹ ایک کنجنکشن ہے، مگر کہیں کہیں یہ اس کی وہ چینج ہو جاتی ہے، ڈیفینیشن چینج ہو جاتی ہے. وہ بھی میں اپنے اس میں بتاؤں گا کہ یہ جو ہے کنجنکشن سے اس میں کس طریقے سے چینج ہو جاتا ہے. پریپوزیشن میں پریپوزیشن جو ہوتا ہے وہ دو ناؤنس کو جوڑتا ہے اور کنجنکشن جو ہے سینٹنسز کے مختلف حصوں کو جوڑتا ہے. مثال کے طور پر آئی وینٹ ٹو بازار بٹ مائی برادر اسٹیڈ ایٹ ہوم. میں بازار گیا لیکن میرا بھائی گھر پہ ہی رہا. یہاں پر یہ کنجنکشن ہے. اگر میں کہتا ہوں نو باڈی ہیلپ می ان ڈیفیکلٹی بٹ یو، تو یہاں پر یہ کنجنکشن نہیں ہے، پریپوزیشن ہے. کنجنکشن جملوں کے دو حصوں کو جوڑتا ہے، سمپل جملے جن کو ہم کمپاؤنڈ سینٹنسز کہہ سکتے ہیں. اور پریپوزیشن جو ہے جسے کہتے ہیں پریپوزیشن، یہ دو ناؤنس کو جوڑتا ہے. نو باڈی ہیلپ می ان ڈیفیکلٹی بٹ یو، یہاں پر پریپوزیشن ہے، دو ناؤنس کو جوڑ رہا ہے. نو باڈی اور یو کو جوڑ رہا ہے. جو بہت گہرائی میں انگلش کا شوق رکھتے ہیں وہ میرے اس ٹاپک کو سمجھ رہے ہوں گے. اور میں ایزی مسائل اور ایزی پرابلمز بھی انگلش کی بتاؤں گا ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ اپنی انگلش کو بنیاد ہی سے بہتر کرنا چاہتے ہیں. جب آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں، کسی جگہ داخلہ لیتے ہیں اکیڈمی میں، تو پہلے ٹیچر کے بارے میں آپ کی 1-2 ہفتے کی اسٹڈی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر انگلش میں اگر ہم قابلیت پر لیول دے دیں A1 A2 B1 B2 C1 C2، تو انگلش کی مہارت کی لیول ہے. جو C1 اور C2 پر چلا جاتا ہے اس کی بہت اچھی انگلش ہوتی ہے، اس کی وکیبلری بھی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو وکیبلری کو اسٹرانگ کرنے کا طریقہ میں آپ کو آج تھوڑا سا بتاتا ہوں. اصل ٹاپک میرا یہ ٹینسز ہے، وکیبلری ہے، ڈیفرنٹ ہے. وکیبلری کو مضبوط کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسٹینسو ریڈنگ کیا کریں، ایکسٹینسو ریڈنگ کیا کریں. اور اس کے بعد آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو میتھمیٹیکل ریسرچ کی باتیں بھی بتانا چاہوں گا، میں شیئر کروں گا. اگر ایک انسان دن میں 20 منٹ اسٹڈی کرتا ہے انگلش کی، کسی میگزین کے کسی مضمون سے، ڈان نیوز پیپر سے، دا نیوز پیپر سے، دا نیو یارک ٹائمز سے، کوئی بک پڑھتا ہے، کوئی ناول پڑھتا ہے، تو 20 منٹ پڑھنے سے 1.8 ملین الفاظ آپ کے سامنے سے گزرتے ہیں ایک سال میں. 20 منٹ روزانہ پڑھنے سے جب آپ بار بار پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو یاد ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ گزشتہ 25 برس سے میں انگلش کی بکس کی اردو میں بھی ٹرانسلیشن کر رہا ہوں اور اردو کی بکس کی انگلش میں بھی ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا 100 انوینشن دیٹ شیپ دا ورلڈ ہسٹری بل یعنی کی کتاب ہے. اور اس کے علاوہ مثال کے طور پر بلوچستان کے جو آپ کے پریکٹیکل بکس ہیں 9th اور 10th کی، یہ بھی الحمدللہ میں نے ٹرانسلیٹ کی ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 20 منٹ پڑھنے سے، ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں اسٹوڈنٹ صاحب کو یہ بتا رہا ہوں کہ 1.8 ملین الفاظ، 1.8 تقریباً یہ 18 لاکھ الفاظ بن گئے 20 منٹ ڈیلی اسٹڈی سے.
اسٹوڈنٹس یہ مت سوچیں کہ آپ گھر میں بیٹھے رہو گے اور کوئی جو ہے نا آپ کے لیے علم آپ کے لیے لائے گا. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اگر آپ نے اسٹوڈنٹ کے طور پر ہی آگے بڑھنا ہے تو اپنی اسٹڈیز اور اپنی اسٹڈیز میں کتنی محنت کرنی ہے, کتنا ٹائم دینا ہے, اس کا فیصلہ خود کریں. اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں. ہمارے معاشرے میں نہ پڑھنے کا رجحان کی بعض اوقات یہ بھی وجہ ہوئی ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا کوئی چھوٹی سی معلومات ٹیسٹ کے دن, اسکول میں ٹیسٹ کے دن اس نے کوئی چھوٹے سے کاغذ پر لکھ لیا اور وہاں سے لکھ لیا, تو وہ ابھی اس کو اس چیز کا, اس سورس کا انتظار ہے کہ میں کہیں سے مجھے کوئی چیز ملے گی. میں ایگزامینیشن ہال میں بھی شاید کوئی اپنے اسکول کے ایگزامینیشن ہال میں کسی جگہ وہ پرچی نکالوں گا اور لکھ لوں گا. اسٹوڈنٹ پبلک سروس کمیشن میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ نے اپنا ذہن اور اپنی جو یادداشت ہے اس کو استعمال کرنا ہے, یا کوئی آپ کے کان میں آ کر آپ کو بتائے گا کہ یہ لکھو, یا وہاں آپ کی کوئی مدد کرے گا؟ تو نو باڈی از گوئنگ ٹو ہیلپ یو اوور دیئر. جب آپ CSS کا ایگزام دیتے ہیں تو آپ کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے, آپ کو کس طریقے سے وہ ایگزام اٹیمپٹ کرنا ہے. تو اسٹوڈنٹس, اگر آپ کو وہ ایگزام اپنی نالج کے بل بوتے پر وہ کرنا ہے, اٹیمپٹ کرنا ہے, تو اس پہ توجہ دیں. اسٹوڈنٹس, اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بغیر محنت کے اور بغیر کچھ کیے آپ یہ چیزیں حاصل کر لیں گے تو مشکل ہے. سب سے پہلی بات جو ٹیچر آپ کو بتانا چاہیے, جو ٹیچر آپ کو بتائے وہ یہ بتائے, پہلے وہ آپ سے آپ کی انگلش کے بارے میں پوچھے, پھر آپ کو بتائے یہاں آپ کی غلطیاں ہیں, یہاں آپ کی غلطیاں ہیں. جب یہ بتائے گا ٹیچر تو وہ خود بھی کسی بہت مشکل اس میں چلا جائے گا, کیا نام ہے, ٹف چیلنج میں چلا جائے گا. اس نے آپ کی کمزوریاں دور کرنی ہے, اس نے آپ کو ٹیچ نہیں کرنا ہے, اس نے آپ کو سکھانا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, آپ کو اپنی غلطیوں کا پتہ نہیں ہے, اور مثال کے طور پر کوئی ٹیچر ہے وہ یہ مشکل ایریا میں جانا ہی نہیں چاہتا, ہارڈ ورک میں جانا ہی نہیں چاہتا, اور وہ آپ کو بتاتا بھی نہیں, نہ آپ کو پتہ چلتا ہے اور نہ بعض اوقات آپ کا ٹیچر یا کوچ آپ کو بتانا چاہتا ہے. بس اللہ خیر صلاح, اپنی وہ فکس کلاس آئی, آج کا ٹاپک یہ ہے, بورڈ پر کیا, ایک چھوٹا سا پیراگراف کو ریڈ کرا دیا, کوئی چیز بتا دی لفظ کے, کوئی اس کے لفظوں کی ڈیٹیل میں نہیں جانا. مثال کے طور پر اسٹوڈنٹ, لفظ بہت گہری چیز ہوتی ہے, بہت باریک چیز ہوتی ہے. ابھی ایک لفظ ہے ڈرا. ڈرا کا مطلب ہے کوئی تصویر بنانا, کوئی لکیر لگانا. ہی ڈریو اے لائن. وی ہیو ٹو ڈرا اے لائن بٹوین ایکسیپٹیبل بیہیویئر اینڈ مس کنڈکٹ. ہمیں اچھے رویے اور برے رویے میں ایک لکیر لگانا پڑے گی. یہاں پر بھی ڈرا ہے. ڈرا کا مطلب میچ کا برابر ہو جانا بھی ہے. ڈرا کا مطلب بینک سے کیش نکلوانا بھی ہے. ڈرا کا مطلب کسی چیز کو کھینچنا بھی ہے. میں اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں, اسٹوڈنٹ اپنی کرسی تھوڑی آگے کھینچو, تو میں اس کو بولوں گا پلیز ڈرا یور چیئر اے بٹ فارورڈ. ٹھیک ہے نا, ڈرا اٹ بیک, ٹیک اٹ بیک, ڈرا اٹ بیک. گھسیٹ کر آگے کرنے کو بھی, موو کرنے کو بھی ڈرا بولا جا سکتا ہے. ڈرا کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے توجہ کسی طرف کروانی ہے. آئی وانٹ ٹو ڈرا یور اٹینشن ٹوورڈس انگلش گرامر. میں آپ کی توجہ اس طرف لے جانا چاہتا ہوں, یہاں پر بھی ڈرا آئے گا. اچھا, ایک بچہ تھا بازار میں گم گیا, اس نے رو کر اپنے گرد بہت ہجوم جمع کر لیا, تو بولیں گے ہی اسٹارٹیڈ کرائنگ لاؤڈلی اینڈ بٹرلی اینڈ ڈریو بگ کراؤڈ اراؤنڈ ہیم. ٹھیک ہے, آپ یہ کام مت کریں, آپ اپنے اوپر تنقید کو دعوت دے رہے ہیں. یو ول ڈرا کرٹیسزم, ڈونٹ ڈو اٹ. یو ول ڈرا, اپنی طرف آپ کھینچ لیں گے کرٹیسزم کو, تنقید کو. بہت سارے لوگ آپ پر تنقید کرنے لگیں گے. ابھی آتا ہوں اسٹوڈنٹ میں ٹینسز پر. مثال کے طور پر میں پریزنٹ پرفیکٹ کے ایک جملے سے شروع کرتا ہوں. I have eaten my lunch. ٹھیک ہے, یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس یہ کیا ہوتا ہے, وہ کام جو مکمل ہو چکا ہو مگر ہمارے پاس رزلٹ اس کا موجود ہو. ڈیئر اسٹوڈنٹ, جتنے بھی اسٹوڈنٹ آپ گرامر پڑھ چکے ہو, ٹینسز پڑھ چکے ہو, میری اس بات کو غور سے نوٹ کرنا.
ٹھیک ہے. پریزنٹ پرفیکٹ کی کیا تعریف اکثر بتائی جاتی ہے؟ جو کام ابھی ابھی مکمل ہوا ہو. یہ سب سے بڑی غلطی ہے، یہ سب سے بڑی غلطی ہے پریزنٹ پرفیکٹ کو سمجھانے کے لیے، اور اس کی بہت لمبی تشریح کی جاتی ہے. پریزنٹ پرفیکٹ کی میں ایک مختصراً تعریف لکھتا ہوں. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. اس کی تعریف یہ ہے، بہت لمبی تعریف لکھائی جاتی ہے، ایک جملے میں چند الفاظ میں اس کی تعریف مکمل ہو جائے گی. پھر میں اس کو ثابت آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کیسے. آپ جب آئیڈیل یہاں پر آتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے ایک آئیڈیل اسٹوڈنٹ آپ بننا چاہتے ہیں، اور ایک آئیڈیل آپ کی اپروچ ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ انگلش کو ڈیپتھ سے سیکھیں، تو میں 2 مہینے کی کلاس سٹارٹ کرا رہا ہوں، جس میں ڈان نیوز پیپر بھی پڑھیں گے، بیسک رائٹنگ بھی پڑھیں گے، گرامر بھی پڑھیں گے، اور جو اسٹوڈنٹ کی ضرورت ہے ان ایریاز کو کور کریں گے. ابھی میں پریزنٹ پرفیکٹ کی تعریف لکھتا ہوں. پریزنٹ result of the past action. آپ نے کام مکمل کر لیا ہے، کسی انسان نے کام مکمل کر لیا، نتیجہ اس کے پاس ہے، تو اس کو پریزنٹ پرفیکٹ میں بتائے گا. آپ اپنے دوست کو کہتے ہو کہ کھانا کھاؤ گے، تو وہ کہتا ہے نہیں میں کھانا کھا چکا ہوں. ٹھیک ہے. اب کیونکہ اس نے جو کھانا کھایا ہے اس کے ابھی پیٹ میں ہے، ابھی تک اس کے اثرات ختم نہیں ہوئے. وہ کام جو آپ نے ماضی میں کیا اس کا رزلٹ آپ کے پاس ہے. آئی ہیو پرچیز دس مارکر. ٹھیک ہے، میں نے یہ مارکر خریدا، مارکر میرے پاس موجود ہے. اگر یہ مجھ سے گم جائے، میں بولوں گا میں نے ایک مارکر خریدا تھا، آئی پرچیزڈ اے مارکر. ویئر از دا مارکر؟ آئی ڈونٹ نو. یہ میں نے خریدنے کا کام کل کیا، 1 ہفتہ پہلے کیا. میں نے دکاندار کو پیسے دیے، دکاندار نے مجھے مارکر دیا، تو میں نے خرید کا کام مکمل کر لیا. کب؟ 1 دن، 2 دن، 4 روز پہلے. مارکر میرے پاس ہے. پریزنٹ رزلٹ، موجودہ نتیجہ پاسٹ ایکشن کے لیے جو آپ نے کیا. میں کھانا کھا چکا ہوں، آپ کا ایکشن کمپلیٹ ہو گیا، رزلٹ آپ کے پاس موجود ہے. اسٹوڈنٹ، جو سب سے بڑی غلطی پریزنٹ پرفیکٹ میں کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ چکا ہے، چکی ہے، چکے ہیں. انگلش اور اردو کا وزن برابر نہیں ہو سکتا. اگر آپ کسی شخص کو کہتے ہیں، وہ آپ کے گھر میں آپ کے پاس دعوت پر آیا ہوا ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ کھانا کھا لو، وہ کہتا ہے میں کھانا کھا چکا ہوں، تو ہمارا اسٹوڈنٹ کیا کہتا ہے؟ جب دیکھتا ہے کہ چکا ہے، وہ سمجھتا ہے پریزنٹ پرفیکٹ ہے. پریزنٹ پرفیکٹ کو آپ چکا ہے، چکی ہے سے نہیں دیکھیں. وہ کہتا ہے میں نے کھانا کھا لیا، پھر ابھی بھی پریزنٹ پرفیکٹ ہے. وہ بولتا ہے شکریہ، میں ابھی اور کھانا نہیں چاہتا ہوں. آپ اپنے دوست سے کہتے ہیں، دوست آپ کا بیزی تھا، اس نے نہیں دیکھا کہ آپ نے دعوت میں کھانا کھایا یا نہیں، مگر آپ جب کہتے ہیں کہ دوست کھانا کھا لو، جاوید کھانا کھا لو، تو کہتا ہے آئی ہیو ایٹن مائی لنچ. ٹھیک ہے، آئی ہیو ایٹن مائی میل. تو اس نے پریزنٹ پرفیکٹ میں بتایا. اس کو انگلش میں ہی دیکھیں، اردو میں نہیں دیکھیں. اگر میں لکھوں وہ میں کھانا کھا چکا ہوں، اسٹوڈنٹ اس کا ترجمہ کر لے گا. اگر میں کہوں میں نے کھانا کھا لیا ہے، اب اسٹوڈنٹ کنفیوز ہوگا کہ یہ کون سا ٹینس ہے. کھانا کھا لیا میں اس میں تو چکا ہے نہیں ہے، وہ حیران ہوگا. اردو اور انگلش کے ٹینسز کو آپس میں برابر مت کریں، انگلش کے ٹینس کو انگلش میں ہی پڑھائیں. اس کا مطلب یہ ہے میں نے کھانا کھا لیا ہے، کھانے کا رزلٹ میرے پاس ہے. بعض اوقات بعض ہمارے ٹیچرز، یہ چیز میں نے لاہور، کراچی میں، مختلف شہروں میں چیک کی. کبھی کسی اکیڈمی میں پڑھا رہا ہوتا تھا، کسی جگہ وزٹ کرتا تھا، تو وہ کیا کہتے تھے کہ وہ پہلے جو ہے اس ٹینس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ جو کام ابھی ابھی مکمل ہوا ہے. اس بات کو بہت غور سے سننا. میری اس ویڈیو میں وہ لوگ انشاءاللہ بہت دلچسپی لیں گے جو انگلش کو ڈیپ میں جا کر پڑھنا چاہتے ہیں، جو اس کو ڈیپ میں سمجھنا چاہتے ہیں، جو اپنی زندگی کو واقعی بنانا چاہتے ہیں، جو شارٹ کٹ کے انتظار میں نہیں ہیں، جو ہے ہارڈ ورک کرنا چاہتے ہیں. اوکے، دیر از نو شارٹ کٹ ٹو اچیو یور گول. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اگر وہ شارٹ کٹ ہوگا تو وہ آپ کی منزل حقیقی نہیں ہوگی. آپ پروسیس سے اوپر آئیں گے تو آپ کامیاب ہیں. اگر آپ پروسیس سے اوپر نہیں آئے تو کسی امتحان میں
کسی اسکول میں بیٹھے ہوئے، کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے آپ نے موبائل فون سے کچھ دیکھ لیا یا اپنے کاغذ پر لکھ کر لائے ہوئے ہیں، تو آپ کی زندگی یقیناً ناکامی پر اختتام ہوگا اس کا، یقیناً ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر تو آپ اپنی زندگی میں کامیابی نہیں حاصل کر سکیں گے، کیونکہ آپ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی طرف آتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو کام ابھی ابھی مکمل ہوا، اگر کوئی ایکسپیرینس ہے، کوئی تجربہ ہے جو آپ کو 10 سال پہلے آپ نے کیا، مثال کے طور پر آئی ہیو سین کراچی، آپ 10 یا 12 سال پہلے کراچی گئے تھے، آپ کہتے ہیں آئی ہیو سین کراچی، دوست کہتا ہے کراچی چلو، کراچی دیکھتے ہیں، بولتا ہے میں نہیں جا سکتا، میں جانے کے لیے فارغ نہیں ہوں یا میرا دل نہیں چاہ رہا، میں نے کراچی دیکھا ہے، میں کراچی دیکھ چکا ہوں، دونوں پرفیکٹ ہیں، میں نے کراچی دیکھا ہے۔ آپ اردو میں مت سمجھیں، وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آئی ہیو سین کراچی۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں آپ نے کتنے سال پہلے دیکھا، وہ کہتا ہے 10-15 سال پہلے دیکھا، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو کتنی پرانی بات ہے، چلو دوبارہ کراچی چلتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے اسٹوڈنٹ آپ کو؟ میں کون سے ٹینس کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو؟ ہاں ذرا ذہن میں وہ آپ پریزنٹ ہیں، اپنا پریزنس کو، اپنی توجہ کو زیادہ رکھیں۔ کون سا ٹینس پڑھا رہا ہوں، کون سے ٹینس کی غلطی بتا رہا ہوں؟ پریزنٹ پرفیکٹ کی۔ اسی طرح تمام ٹینسز میں غلطیاں جا رہی ہیں، ہمارے معاشرے میں پڑھایا جا رہا ہے، اسٹوڈنٹ کا جو بہت بھاری نقصان ہو رہا ہے، آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، اسی لیے آپ اگلی اسٹیج پر جا کر انگلش نہیں لکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی بیس ٹھیک نہیں ہے۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اس کو بولا جاتا ہے جو ماضی میں کام مکمل ہوا ہو، ابھی بھی اس کا رزلٹ ہو، پریزنٹ رزلٹ آف دا پاسٹ ایکشن۔ آپ نے 10 سال پہلے ایک کام کیا، اس کی یادیں آپ کے پاس ہیں، وہ ایکسپیرینس آپ کے پاس ہے، تب بھی آپ پریزنٹ پرفیکٹ میں بتا سکتے ہیں۔ آئی ہیو ڈن مائی ورک، یہ بھی پریزنٹ پرفیکٹ ہے، ابھی آپ کا پسینہ بھی آ رہا ہے، آپ نے فادر سے کہا کہ میں نے لان ٹھیک کرنا تھا یا کمرے کی صفائی کرنی تھی، آئی ہیو ڈن مائی ورک، یہ پریزنٹ پرفیکٹ ہوئے جو نزدیک ہے۔ اگر 20 سال پہلے 15 سال پہلے آپ نے کراچی دیکھا اور کچھ دوست آپ کو کہتا ہے کہ کراچی چلو کراچی دیکھتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں آئی ہیو سین کراچی۔ کراچی کیونکہ آپ نے دیکھا، آئی ایم سوری آئی ایم ہیونگ اے فون کال، آئی ول ہیو ٹو ہینگ اٹ اپ۔ سو جب آپ نے 20 سال پہلے 15 سال پہلے ایک ایکسپیرینس کیا، ایکسپیرینس تو پرانا تھا، یادیں زندہ ہے، رزلٹ آپ کے پاس ہے، یہ پریزنٹ پرفیکٹ کی غلطی ہے۔ ابھی میں آپ کو ووکیبلری کی غلطی بتا رہا ہوں۔ ایک ووکیبلری کو ہر جگہ فٹ کیا جاتا ہے۔ ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ہم بولتے ہیں ٹو فنش دا ٹینشن، کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈنٹ بولیں گے ٹو فنش دا کرپشن، مجرموں کا خاتمے کے لیے بولیں گے ٹو فنش دا کریمنلز۔ نہیں بھائی، ہر جگہ کی اپنی وہ ہے۔ ٹینشن کو کم کرنا، ختم کرنے کے لیے ایز آئے گا، ٹو ایز دا ٹینشن بٹوین ایران اینڈ امریکہ، ڈفرینٹ کنٹریز آر ٹرائنگ ٹو برنگ دیم آن اے ٹیبل، مختلف دنیا کے ممالک ان کو ٹیبل پر لانا چاہ رہے ہیں۔ ابھی کرپشن کو ختم کرنا ہے، ٹو فنش دا کرپشن۔ یہاں سے ہماری انگلش کی کمزوریاں شروع ہو جاتی ہیں، ہم غلط لفظ سیکھ لیتے ہیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں ہر جگہ ان کو فٹ کرنے کے لیے۔ وہاں آئے گا ایریڈیکیشن آف کرپشن، ٹھیک ہے، مجرموں کو ختم کرنا معاشرے میں، یہاں پر آئے گا ایلیمینیشن آف دا کرپشن۔ یہ دوا ابھی بننا بند ہو گئی ہے، دس پروڈکشن آف دس میڈیسن از فنش، نو ڈسکنٹینیوڈ۔ یہ دوا پہلے بن رہی تھی، باریکیوں میں اب جائیں گے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ ہمارے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹ آئیں گے اپنی انگلش کی غلطیاں دور کرنے، وہ اسٹوڈنٹ جو سیریس ہیں اور وہ اسٹوڈنٹ جو انگلش میں واقعی دلچسپی رکھتے ہیں، انشاءاللہ وہ میری اس ویڈیو میں بہت شوق ظاہر کریں گے اور بہت اس کو بار بار دیکھنے بھی کوشش کریں گے، اور ہماری اکیڈمی تعمیر ذات بھی آئیں گے۔ یہ مطلب یہاں پر جو اس کا ہیڈ ہے اور their other staff, they are not the common person, they are not laymen, their caliber is much high. I again tell you that I was talking to you about Sir Najib Kakad, whose whole family remained, you can say, engaged in, remained busy in teaching English. They worked in English. His father, his uncles are. تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ آ کر پڑھانا شروع کر دے۔ ٹیچر کا بیک گراؤنڈ دیکھنا ہے، اس کا ایکسپوجر دیکھنا ہے، اس کا تجربہ دیکھنا ہے۔
ایک ڈاکٹر کے پاس آپ نہیں جاتے ہیں کیونکہ وہ نوجوان ہے, اس نے MBBS کچھ ہی دن ہوئے کیے ہیں, اور ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہو اس کو 15-20 سال ہو گئے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے. ووکیبلری میں ہمارا غلط طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک لفظ کو ایسی جگہ پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں وہ فٹ نہیں ہو سکتا. تیسرا ایریا ہے سینٹینس اسٹرکچر. سینٹینس اسٹرکچر کے لیے آپ کو کولوکیشنز کو سمجھنا ہوگا. یہ ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ کولوکیشن کیا ہے, اس سے پہلے کیا ہے, اس کے بعد میں کیا. آئین ہے تو اس کو جو ہے نا ہم بناتے ہیں تو ہم ٹو فارم دا کانسٹیٹیوشن, اور اگر ہم آئین کو معطل کر دیتے ہیں تو فار ایگزامپل اگر ہم کسی آئین کو منسوخ کر دیتے ہیں تو وی ہیو کینسلڈ دا کانسٹیٹیوشن. اس کے اور بھی الفاظ آئیں گے کہ اس کو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے. تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے ہمارے پاس لفظ ہوتا ہے. اچھا, مثال کے طور پر کوئی قانون ہے, اس کو لاگو کیا گیا تو اس کو کیا بولیں گے, ٹو امپوز دا لا, ٹھیک ہے نا. اچھا, انہوں نے اس قانون کو ختم کر دیا تو دے ہیو کینسلڈ دا لا. اس کے کولوکیشن کیا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے آگے پیچھے کیا دیکھنا ہوتا ہے, اس کے کولوکیشن کیا ہوتے ہیں. ٹو ایبروگیٹڈ دا کانسٹیٹیوشن, کسی آئین کو معطل کر دینا. کینسل بھی ہو سکتا ہے, ایبروگیٹڈ. ایک لفظ ہوتا ہے اس کے آگے اور پیچھے جو لفظ لگتے ہیں اس کو کولوکیشنز کہتے ہیں. آپ کولوکیشنز جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے میٹنگ بلوائی, دے کنوینڈ دا میٹنگ, انہوں نے میٹنگ کو پوسٹ پون کر دیا. میٹنگ کے ساتھ کیا ہوگا, پوسٹ پون ہوگا, ٹھیک ہے. کہیں پر کنوین ہوتا ہے, کہیں پر وہ ہوتا ہے اس کو پوسٹ پون ہوتا ہے, کہیں پر اس کو جو ہے نا میٹنگ کو منسوخ کر دیا گیا. دا میٹنگ ہیز بین کینسلڈ. میٹنگ وہی ہے, اس کے آگے پیچھے جو الفاظ ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. میں نے 3 چیزیں آپ کو بتا دی. یہ میں اپنے یہاں پر جو ہمارا کلاسز ہوں گی, میں ایک 2 مہینے کی کلاس کال کرنے لگا ہوں. اسٹوڈنٹ ہم سے رابطے میں رہے, فارمز ڈسٹریبیوشن ہو گئی ہے, رجسٹریشن ہو رہی ہے. 2 مہینے کی کلاس ہوگی, اس میں آپ کو جو ہے نا انگلش پڑھائی جائے گی, کوشش کی جائے گی کمپریہنسو انگلش ہو, زیادہ ایریاز کو کور کرے, ڈائنامک اسٹائل میں, مختلف اینگل سے. ٹینسز غلط پڑھائے جا رہے ہیں. ووکیبلری ایک بہت ٹف فیلڈ ہے. اس میں جو ہے نا آپ کی اچھے اسٹوڈنٹ کی ووکیبلری جو واقعی کسی پوزیشن پر جاتا ہے 18-20 ہزار کے قریب ہونی چاہیے, 10-15 تو ہونی چاہیے. مگر اگر ہم لفظوں کو غلط فٹ کریں گے تو اصل لفظ ہم جو ہے نا سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں, اپنے غلط آئیڈیا کو آگے بڑھا رہے ہیں. تیسرا سینٹینس اسٹرکچر. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا ایڈورب کہاں آئے گا. بعض اوقات ہمارا ایڈورب جو ہے ورب سے پہلے آتا ہے. مثال کے طور کبھی شروع میں بھی آ سکتا ہے, جیسے ایڈورب آف فریکوینسی ہے, ہی آلویز کمز لیٹ, وہ فریکوینسی ہے. ہی یوزولی ریمینز ایبسنٹ, تو ورب سے پہلے آ گیا. ہی آلویز آ گیا, کمز لیٹ. ہی آفن comes to school on his car, in his car. He often comes to school on his bike. تو یہاں پر ہم نے کیا کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, چینج کر دیا. اس کا جو ہے اس کو ہے اسٹرکچر ہے اس کا چینج ہوتا جائے گا. تو مثال کے طور پر ہمیں لفظوں کو بھی سمجھنا ہے, لفظوں کے کولوکیشنز کو بھی سمجھنا ہے. جیسے میں نے بتایا ایڈورب آف فریکوینسی ہمیشہ ورب سے پہلے آئیں گے. ٹوڈے آئی وینٹ ٹو بازار, یہ ٹائم کا پرپوزیشن ہے, تو یہ شروع میں آ سکتا ہے یا اینڈ میں بھی آ سکتا ہے. آئی وینٹ ٹو بازار ٹوڈے. تو پوزیشن اسٹرکچر آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ کو پارٹس آف اسپیچ کی جب معلوم ہوگا کہ کہاں رکھنا ہے. لاسٹ ٹاپک پہ میں آتا ہوں, پیراگراف رائٹنگ. یہ تو بہت زیادہ ڈیپ سبجیکٹ ہے, اور یہ تو ایسا سبجیکٹ ہے کہ بہت سے لوگ اس کو کور نہیں کر سکتے ہیں. پیراگراف رائٹنگ, اس میں آپ نے 1-2 جملے نہیں, کئی جملوں کا خیال کرنا ہے. پیراگراف رائٹنگ میں جو غلط کام ہو رہا ہے اس کے سٹیپس ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پر پہلے کیا آنا ہے, دوسرا کیا آنا ہے, تیسرا کیا, اس کی بہت زیادہ ٹرمینالوجیز ہیں. اس کی ٹون کیا چیز ہوتی ہے, ٹائپ کیا چیز ہوتی ہے, تھیم کیا چیز ہوتی ہے, اور اس طریقے سے اس میں اس کے مختلف ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں, اس کے پرومپٹس کیا ہوتے ہیں. پرومپٹ کا مطلب ہے وہ سوال جو آپ سے پوچھا جائے, کہیں ایگزامن ہوگا, کہیں ڈسکس ہوگا, ڈسکس دا ٹاپک, ایگزامن دس ایشو, اینالائز دس ایشو. تو جب آپ کو پیراگراف پڑھایا جا رہا ہے اور اس میں کچھ اسٹیپس اسکپ ہو رہے ہیں تو آپ کو نہیں ہے معلوم کہ کہاں اسکپ ہو رہے ہیں.
اس میں ٹاپک سینٹنس کو بتانا ہے، پھر باڈی کیا نام ہے سپورٹنگ سینٹنسز کو، پھر کنکلوڈنگ کو، اور پھر اس کے علاوہ اس کے مختلف اسٹیپس ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہم برین اسٹارمنگ کیا ہے، کیا ہم ڈائریکٹ آؤٹ لائن بنانا شروع کر دیں؟ بس ایسے پیراگراف رائٹنگ، آؤٹ لائن میکنگ۔ آؤٹ لائن سے پہلے برین اسٹارمنگ ہوتی ہے، برین اسٹارمنگ کے بعد فری رائٹنگ ہوتی ہے، فری رائٹنگ کے بعد میپنگ ہوتی ہے۔ بس آپ کو نہیں، اصل سب سے بڑا معاشرے میں جو مشکل جو چیز آ رہی ہے وہ اسٹوڈنٹ ان اویئر ہے اس چیز سے، وہ اس سے بے خبر ہے کہ میرا ٹیچر کہاں کہاں غلطیاں کر رہا ہے، کہاں کہاں اس کی معلومات کم ہے، اور کہاں کہاں جو ہے وہ ایسی چیزیں پڑھا رہے ہیں جو کہ درست انداز میں نہیں پڑھائی گئی۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ اس کی غلطیاں جج نہیں کر سکتے، اس کی ویکنیس، اس کی کمپیٹنسی۔ تو اس لیے جو ہے نا آپ کو اس چیز کے بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے، آپ کو باخبر رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس تعمیر ذات کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی کمزوریاں کہاں کہاں ہیں، خامیاں کہاں کہاں ہیں۔ ہم کوشش کریں گے ہم ایک طرح سے کسٹمائز کلاس بنائیں جو اسٹوڈنٹ کی نیڈ کے مطابق ہو، اس چیز کے مطابق نہ ہو کہ معاشرہ کس چیز کی خواہش رکھتا ہے۔ آپ کی ضرورت کیا ہے، آپ کی ضرورت کو، ایک شخص کے جسم میں کسی وٹامن کی کمی ہے، اسے تو نہیں ہے پتہ، ڈاکٹر کو پتہ ہے، تو ڈاکٹر اس کو وہ دے، وہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہو گئی ہے۔ تو اوکے، انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دس از آل فار ٹوڈے۔ آئی ایم یور ٹیچر، آئی وڈ سے آئی ایم یور ہمبل کوچ اور گائیڈ، آئی شوڈ سے رادر، کہ میں آپ کی جو بھی ممکن ہو تھوڑی بہت ہی رہنمائی کرنے کی جو بھی کوشش کروں گا۔ اور جو ہے نا دنیا میں کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہے، پرفیکشن اونلی لائز ود اللہ۔ ہم ٹرائی کریں گے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنائیں انگلش میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم، شکریہ۔